بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آج میں ابھی کمپین میں تھا تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا میرے حوالے سے، اور جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو میں نے تکلیف دی اور میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک جو شخص ہے وہ اسد خان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو میرے سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا اور میں وضو کے لیے گیا ہوا تھا۔ لیکن میں اپنی بات کہ الحمدللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے اور ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے ماننے والا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نے کبھی کوئی ایسی بات یا میں نے کبھی کوئی جرت نہیں کی جس سے کسی کی مذہبی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور اہل تشیع حضرات کا بہت احترام، اللہ کا کرم ہے کہ میرا گرانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو ماننے والا اس طرح میں اپنی عقیدت اس بات سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک کا نام علی رمضان ہے، ایک کا نام حسن رمضان ہے، ایک کا نام حسین رمضان ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ رمضان ہے۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ سیاست کی آڑ میں یہ مذہبی منافرت پھیلا کر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے اور یہ مذہبی فرقہ وارانیت نہ پھیلائی جائے، اور انشاءاللہ ہم پبلک سے ووٹ مانگے اور ووٹ کی طاقت سے ہم اپنا الیکشن میں جائیں، بجائے یہ کہ کسی بھی فرقے کو اور کسی بھی مذہب کے نام پہ یہ جو یلغار ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا اور میری فیملی کا ٹریک ریکارڈ ہے الحمدللہ کہ ہم سارے اہل تشیع حضرات اور ان کے محرم الحرام میں میری اپنی خدمات ہیں، اور میں اللہ کا شکر ہے اہل تشیع حضرات جانتے ہیں کہ میں نے ہر محرم الحرام میں ہم جتنا ادب اور احترام اور جتنی اس کی وہ میں خدمت کے لیے جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو بس آج کی یہ جو گفتگو تھی یہ اسی لحاظ سے تھی کہ بالکل وہ سیاست میں مذہب کو اور یہ مذہبی منافرت کو نہ لائے جائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ جو بندہ اس جلسے میں تھا جو ایسی گفتگو کر رہا تھا وہ اس وقت چلو آپ نہیں، اور اس کی طرف سے بعد میں آپ نے کچھ تقریر کی اس جلسے میں نے وہ سنی نہیں بات، اور مجھے تو خود یہ جو ویڈیو وائرل ہو مجھے اس میں پتہ چلا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ کیا نام ہے اس بندے کا جس نے یہ تقریر؟ وہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون وہ بندہ بول رہا ہے۔ اصل میں یہ ہوا یہ ہے نیلسن صاحب کہ وہاں پہ یہ ایک دن پہلے اسد خان بلوچ صاحب تشریف لے گئے گاؤں میں، اور انہوں نے وہاں پہ موجود جو برادریاں ہیں ان پہ ذاتی اٹیک کیے، جس میں اس نے میری برادری پہ بھی اٹیک کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہے، یہ ذات پات برادری سے ابو الیکشن ہے، اور یہاں پہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے، وہ ہم بات کریں۔ ذات پات برادری تو تب دیکھی جاتی ہے جب کسی سے کوئی عزیز داری کرنی ہو، کسی سے کوئی رشتہ داری کرنی ہو، بندہ تب دیکھتا ہے ایسی باتیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بات کا شاید وہ ریونج، اور اس بات کا شاید کوئی جو اس نے کوئی بدتمیزی وہاں پہ جا کے کی، یہ شاید اس کا یہ شاخسانہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جیسے پی 200 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اسد بلوچ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس کے خلاف ایک دہشت گرد کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ساہیوال میں یہ واحد حلقہ ہے جس کی 2 یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔
شاخسانہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو پھیلانے اس کو برابر کرنے کے لیے سارا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ کیوں اسی حلقے میں آپ دونوں ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں اور آپ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، کیا وجوہات ہے کہ اس لیول پہ آپ لوگ چلے گئے؟ ایک تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہم دونوں ایک پارٹی کے نہیں ہیں. اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے. جو اسد خان بلوچ ہے وہ پارٹی کا اب حصہ نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف کا نشان شیر ہے اور اس کا میں PP 200 سے میں نمائندہ ہوں. اور جو میاں محمد نواز شریف کے نمائندے کے خلاف ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہے. اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی کچھ نادان دوست جنہیں حلقے کا ہی نہیں پتہ اور جنہیں حلقے کے معاملات کا نہیں پتہ، وہ چونکہ یہ شہر میں یہ سابقہ یہ میئر رہے ہیں اور میئر صاحب کو تو پورے حلقے کا نہیں پتہ. آپ کی پارٹی کے میں اور جی اور انہوں نے یہ جو میں سمجھتا یہ بدقسمتی ہے. اس حلقے میں میرا یہ چوتھا الیکشن ہے. 3 الیکشن میں کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی کینڈیڈیٹ کو گاؤں جانے سے روکا جائے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جمہوریت کا اور الیکشن کمیشن کا یہ تقاضا ہے کہ ہر بندے کو آزاد اپنی رائے ہے، آزادی رائے بھی ہے اور آزادانہ وہ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، اس کی ایسیس ہونی چاہیے. تو یہ ایک وہ سوچی سمجھی ایک سازش تھی کہ وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا شکر ہے وہ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ محبت کی آتشی اسلحہ لے کے پھر رہے تھے. میرے جو محبت والے تھے وہ خود آئے اور انہوں نے مجھے وہ گاؤں میں لے کے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی ایسے ہولناک معاملے سے بچ گئے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو ایسے لوگ جو